چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیس سننے پر پابندی لگانے کے فیصلے نے چیف جسٹس کی اپنی جانبداری پر بھی سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے ہیں اور ان پر حکومت کی بیجا سائیڈ لینے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں پہلا موقع ہے کہ کسی فریق نے نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے خود شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنتے ہوئے کسی ساتھی جج کی جانبداری پر سوال اٹھایا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اس بارے میں کوئی وضاحت آنے سے پہلے ہی چیف جسٹس گلزار احمد نے نہ صرف انہیں وزیر اعظم کے خلاف مقدمات کی سماعت سے روک دیا بلکہ عدالتی روسٹر میں ترمیم کرتے ہوئے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئندہ ہفتے کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے اور صرف چیمبر کا کام دیکھیں گے۔ لیکن ایسا کرنے پر چیف جسٹس گلزار احمد کو اب سوشل میڈیا پر حکومت کی سائیڈ لینے اور جانبداری برتنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی محروم رعایا کے لیے جیسی کیسی بھی صحیح ایک عدلیہ ہی امید کا آخری سہارا ہے۔ اگر اس کو بھی رفتہ رفتہ مسمار ہونا ہے تو پھر یہ رعایا اور کہاں دیکھے، کیا کرے، کہاں جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عدلیہ کا وقار باہر سے بھی حملوں اور مداخلت کی زد میں ہو، جب جج حضرات ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی اور عسکری مداخلت کا کھلے عام یا ڈرائنگ روم میں مرثیہ کہیں اور پھر اس طرح کے واقعات سے بھی عدلیہ کا وقار داؤ پر لگنے لگے تو دل کا بیٹھنا تو بنتا ہے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ پچھلے 7 اشروں میں نظریہ ضرورت سے لے کر جسمانی حملوں تک عدلیہ پر ایسے وار ہو چکے ہیں کہ اب عدلیہ کو چھینک بھی آئے تو 22 کروڑ سائلوں کا پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ عدلیہ پر جب بھی کسی فوجی عامر یا سویلین تانا شاہ کی جانب سے حملہ ہوا تو ہر بار زخمی ہونے کے باوجود وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر قلعے کا دروازہ اگر اندر سے کھل جائے تو محاصرہ کرنے والوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وسعت اللہ خان کے مطابق عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے پچھلا ہفتہ کچھ اچھا نہیں گزرا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلاء نے تجاوز زدہ چیمبرز ڈھانے پر ضلعی انتظامیہ کی بجائے اپنے ہی چیف جسٹس کا گھیراؤ کر لیا، بدتمیزی کی اور توڑ پھوڑ مچائی۔ اگرچہ 2 درجن وکلاء کے خلاف مجرمانہ کیس درج ہو گئے مگر ان پرچوں سے ماتھے کا دھبا تو مٹنے سے رہا۔ شاید تاریخ میں پہلی بار کسی اعلیٰ عدالت کے مظاہرہ گزیدہ سربراہ کو وکلا گردی پر اپنے صدمے کا اظہار ایک خط کی شکل میں کرنا پڑ گیا، پر یہ سانحہ تو ہونا تھا کیونکہ وکلاء نے اپنی مرضی کے خلاف جانے والے زیریں عدالتوں کے متعدد ججز کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا وہ شرمناک ہے۔ ایک واقعے میں تو جج صاحب کے کپڑے اتارنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی بار ججز کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن مجال ہے کہ اس عرصے میں کسی مجرم کو کسی اعلیٰ عدالت نے از خود نوٹس لے کر قرار واقعی سزا دی ہو۔ چنانچہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ ہفتے جو کچھ ہوا وہ عدلیہ کی جانب سے اپنی ہی برادری کے ایک اہم جزو کی لاقانونیت سے اغماس برتنے کا منطقی نتیجہ تھا۔ کون جانے کہ اگلی واردات کب کس کے ساتھ ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد خبر آئی کہ ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی جانب سے ان کے بیرون ملک سفر پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر خیانی نے خود کو اچانک اس مقدمے کی سماعت سے عین اس وقت علیحدہ کر لیا جب وہ فیصلہ لکھنے کے مرحلے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ اقدام بدقسمتی ہے مگر خود کو مقدمے کی سماعت سے علیحدہ کرنے کے فیصلے کی وجوہات میں کھلے عام نہیں بتانا چاہتا۔ اب یہ کیس نیا بینچ سنے گا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ ان پر مرضی کا فیصلہ لکھوانے کے لیے خفیہ قوتوں کی جانب سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ پھر یہ خبر آئی کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے خطیر ترقیاتی فنڈز اراکین پارلیمان کو دینے کے وزیر اعظم کے مبینہ فیصلے کے از خود نوٹس کی سماعت سے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے اس بنا پر روک دیا ہے کہ جسٹس قاضی خود ایک مقدمے میں وزیر اعظم کے مقابل فریق ہے، لہٰذا وزیر اعظم کے کسی اقدام کے خلاف سنوائی میں ان کا بیٹھنا مناسب نہ ہوگا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے گئے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انصاف کے تقاضوں اور غیر جانبداری کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان سے متعلق مقدمات نہ سنیں۔ مگر واقعہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے کے بعد رجسٹرار کے نام خط میں سوال اٹھایا کہ انہیں سماعت سے روکنے کے حکم کی نقل ان تک پہنچنے سے پہلے میڈیا کے ہاتھ کیسے لگ گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط میں چیف جسٹس کی جانب سے ترقیاتی فنڈز کیس کے فیصلے سے متعلق متعدد سوالات اٹھا دیے۔ خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم ترقیاتی فنڈز کیس کا حکم نامہ مجھے کیوں نہیں بھیجا گیا، کیوں اس فیصلے سے اتفاق یا اختلاف کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے موقف اپنایا کہ 11 فروری کی سماعت کا فیصلہ مجھے بھیجنے سے پہلے میڈیا کو کیسے جاری کر دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں حیران ہوں کہ ابھی تک مجھے آرڈر کی فائل موصول کیوں نہیں ہوئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں کہا کہ طے شدہ اصول ہے کہ بینچ سربراہ نے فیصلہ لکھنے کے بعد دیگر ججز کو کاپی بھیجنا ہوتی ہے۔ بینچ کے جونیئر ممبر جسٹس اعجاز الاحسن کو کاپی فراہم کی گئی مگر مجھے نہیں۔ خط کے متن کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سے سوال پوچھا کہ براہ مہربانی بتایا جائے مجھے حکم نامہ کیوں نہیں بھیجا گیا،
क्यों दीगर जजेस को फैसले की कॉपी भेजने के उसूल पर अमल नहीं किया गया। जस्टिस ईसा ने यह भी पूछा कि फैसला मीडिया को जारी करने का ऑर्डर किसने दिया। मुअज़्ज़िज़ जज ने रजिस्ट्रार ऑफिस को मुकदमे की फाइल फराहम करने की हिदायत भी की। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने फ़ाइज़ ईसा के इस खत के बाद अदालती रोस्टर में तरमीम कर दी है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आइंदा हफ्ते किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे और वो सिर्फ चैम्बर का काम देखेंगे। इस मामले में वसअतुल्लाह खान याद दिलवाते हैं कि 90 की दिहाई में सुप्रीम कोर्ट के एक 4 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि अगर मुकदमे के किसी फरीक को किसी जज की गैर जानिबदारी पर शक हो तो ये फैसला सिर्फ वही जज कर सकता है कि उसे इंसाफ के तकाज़ों के पेश नज़र बेंच से अलग हो जाना चाहिए या समाअत जारी रखनी चाहिए। इसी तरह का एतराज़ जब अरसलान इफ्तिखार के केस में मुद्दई की जानिब से उठाया गया तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने बेटे के मुकदमे की समाअत से खुद को अलग कर लिया था, मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में ये पहला मौका है कि किसी फरीक ने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ने फ़ाइज़ ईसा की मुबैना जानिबदारी पर सवाल उठाया और जस्टिस ईसा की जानिब से इस बारे में कोई वजाहत आने से पहले ही इन्हें मुकदमे की समाअत से रोक दिया गया। लेकिन ऐसा करते हुए जस्टिस गुलजार अहमद ने खुद अपनी गैर जानिबदारी पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।